الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ برادران اسلام، بصد عقیدت و احترام بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین والحمدللہ رب العالمین۔ خدا والے دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں، خدا والے دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں، اسیر کفر کو اس قید سے آزاد کرتے ہیں، اور چلا آتا ہے بیت اللہ ان کی زیارت کو، صمیم قلب سے یوں وہ خدا کو یاد کرتے ہیں، اور خدا تصرف دیتا ہے ان کو اپنے خزانوں پر، عطا فرماتے ہیں وہ اور دلوں کو شاد کرتے ہیں، عطا فرماتے ہیں وہ اور دلوں کو شاد کرتے ہیں۔ حمد اور صلوات کے بعد رونق محفل، زینت محفل، پیکر اخلاص و محبت، فیضیاب فیضان حضور ضیاء الامت، استاذ العلماء، استاذی مکرم، سفیر فکر حضور ضیاء الامت، محترم المقام عزت مآب جناب مولانا پیر محمد اسلم رضوی صاحب، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بھیرا شریف، رونق محفل، داعی محفل، فیضیاب فیضان حضور ضیاء الامت حضرت علامہ مولانا پروفیسر ملک جاوید اقبال کھارا صاحب، پرنسپل جامعہ مدینۃ النبی، دیگر برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، ہمارے لیے آج اعزاز کی بات ہے کہ آج کے اس سالانہ روحانی اجتماع کے اندر ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں برادر مکرم حضرت علامہ مولانا جاوید اقبال کھارا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس خوبصورت روحانی اجتماع کے انعقاد کے اوپر قبلہ کھارا صاحب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت رکھنے والے تمام اداروں کو بالخصوص اور اہل سنت و جماعت کے تمام اداروں کے بالعموم ترقی نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، میرے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ آج مجھے اپنے استاذی مکرم استاذ العلماء قبلہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب کے سامنے چند کلمات خیر سنانے کی اور اپنا سبق سنانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی کے اندر اس کی نیکی اور برائی، بدی اور نیکی کا جو انحصار ہے وہ دل کے اوپر ہے، انسان کے دل کے اوپر ہے۔ نیکی کرتا ہے تو اس کے کرنے سے پہلے دل اس کا فیصلہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے تو اس کے کرنے سے پہلے دل اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ لیکن اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام نے دل کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک دل وہ ہے جس کو قلب سلیم کہتے ہیں، ایک دل وہ ہے جس کو قلب سقیم کہتے ہیں، اور قلب سلیم کے اوپر مختصر سے وقت کے اندر چند باتیں عرض کرنا ہے، اور اس ادارے کا مقصد ہی ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جو قلب سلیم رکھنے والے ہیں۔ حضرات محترم، قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہو، جو آلودگیوں سے پاک ہو،
جو نفرتوں سے پاک ہو، جو اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق، گناہوں سے دوری اور امت مسلمہ کے جوڑنے اور محبت اور پیار بانٹنے والے دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ اور آئیے اللہ کریم کی بارگاہ میں جب قیامت کے دن ہم نے پیش ہونا ہے تو وہاں کیا لے کے جائیں گے؟ اللہ کریم کے قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ فرمایا وہ دن جس دن مال نفع نہیں دے گا، اولاد نفع نہیں دے گی۔ آج ہماری ساری دوڑیں اولاد کے لیے ہیں، آج ہماری ساری دوڑیں مال کے لیے ہیں، لیکن قیامت کے دن مال نے بھی نفع نہیں دینا، اولاد نے بھی نفع نہیں دینا۔ کیا چیز نفع دے گی؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب و کامران ہوں گے جو قلب سلیم لے کر حاضر ہوں گے۔ قلب سلیم رکھنے والا بندہ اس جہان میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اگلے جہان میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، اسی دل کے متعلق اگر بندے کا دل درست ہو جائے تو بندے کی زندگی سنور جاتی ہے اور بندے کی صحت بھی آ جاتی ہے، بندے کے دل کو نور بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ خراب ہو جائے تو پھر زندگی کے اندر بیماری بھی آ جاتی ہے، روحانی بھی جسمانی بھی۔ اسی بات کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بندے کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتڑا ہے، فرمایا اگر وہ درست ہو جائے تو بندہ درست رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو بندے کا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، فرمایا وہ دل ہے، اگر دل درست ہے تو بندے کا جسم درست ہے، اگر دل خراب ہو گیا تو بندے کا جسم بیمار ہو گیا۔ آج کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، دل کی بیماری ہو جائے تو وہ بیمار کہلاتا ہے، اس کا جسم بیماری والا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کا دل اندر سے بیمار ہو جائے تو وہ گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام کی آمد کا مقصد بھی لوگوں کی دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنا تھا، اور انبیاء کرام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہوں، ان کا بھی کام یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کو پھیر کر اللہ کریم کی بارگاہ میں لے آنا۔ علماء کرام اور اولیاء کرام کا کام بھی یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کی اصلاح کی جائے۔ اسی بات کو میں مختصر انداز میں، چونکہ آج مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، آپ کے ایک واقعہ کی روشنی میں عرض کروں تو یوں نظر آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آدمی کے ساتھ جھگڑا تھا، لڑائی تھی، اور لڑائی کس کے لیے تھی؟ سے اتر گئے، مجھے مارنا چھوڑ دیا۔ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہی بات جو اس کے دل پہ اثر کر گئی۔ آپ کی تلوار بھی کام کرتی ہے، لیکن آپ کی اس تربیت نے، آپ کی اس عمل نے جو کام کیا اس کی دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا، اس کی دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا پہلے میں تیرے ساتھ لڑ رہا تھا اپنے رب کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، لیکن جب تو نے یہ عمل کیا تو کہا اس کے اندر یہ بات شامل ہو گئی کہ علی کا اپنا انتقام شامل نہ ہو جائے۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کل آنے والے یہ نہ کہیں کہ علی نے اپنے انتقام کے لیے اس بندے کو قتل کر دیا۔ تو اس بندے نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا علی اپنا ہاتھ آگے بڑھائے، جس خدا کی توحید کا کلمہ تجھے محمد عربی نے پڑھایا ہے مجھے بھی وہ کلمہ پڑھا کے محمد عربی کا غلام بنا دے۔ تو حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کے دل کا علاج کیا اور اس کے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ مجھے یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کعبہ کے دوران ایک شخص ہے وہ آ کے کعبہ کے غلافوں کے اندر چھپ جاتا ہے، اور اس کا ارادہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کروں گا۔ لیکن جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے، ایک جملہ فرمایا اور اس کے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ کیا جملہ تھا؟ کہا فضالہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے،
تو نگاہ نبوت سے اس کی دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ برادران اسلام، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام کی ذات ہوں یا صحابہ کرام ہوں اور اہل بیت اطہار ہوں یا دیگر اولیاء کرام ہوں، علماء ربانیین ہوں، ان کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو یہ لوگوں کے دل بدلنے والے لوگ تھے کہ اچھا دل صاف ہو گیا پھر جہان میں بھی کامیاب، اگلے جہان میں بھی کامیاب۔ قرآن کریم کی متعدد آیات کے اندر دل جو سقیم ہو جائے، جو بیمار ہو جائے، اس کا علاج ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا ایک علاج قرآن کریم نے یوں ذکر کیا ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے دل بدل دیے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم سے بھی دل بدلتے ہیں۔ آج میں اور آپ جس ادارے کے اندر حاضر ہیں، اس دور کے اندر یہ ادارے جو جامعات ہیں، دارالعلوم ہیں، مدارس ہیں، ان کے اندر پڑھنے والے بچے ہیں، پڑھانے والے اساتذہ ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں، ان قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، اس کی قرات کے ذریعے، اس کی تربیت کے ذریعے ہم اپنے بچوں کی دل کی دنیا کو بدل دیں۔ حضرات محترم، یہ ادارے قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے لوگوں کے دل بدلنے والے ہیں۔ اور مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر فتنے اتریں گے آسمان سے زمین کی پر، اور مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا چٹائی کے تنکوں کی طرح فتنے ہوں گے۔ فرمایا جس نے ان فتنوں کو قبول کر لیا تو اس کا دل سیاہ ہو جائے گا، اور جو ان فتنوں سے دور ہو گیا اس کا دل سفید ہو جائے گا۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، کہیں رافضیت کا فتنہ ہے، کہیں خارجیت کا فتنہ ہے، کہیں ناسبیت کا فتنہ ہے، کہیں کون سا فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ آج کے اس پر فتن دور کے اندر جب فتنے اتر رہے ہیں تو حضرات محترم اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو، اپنے دلوں کو ان فتنوں سے بچا کے فتنوں کو محبت الہی، عشق رسول اور قرآن کا نور دلوں کو عطا کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو جامعہ مدینۃ النبی جیسے اداروں کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ یہ وہ ادارے ہیں جہاں لوگ آتے ہیں ان کے دل محبت الہی کی طرف موڑ دیے جاتے ہیں، عشق رسول کی طرف ان کا رخ موڑ دیا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، آج کے اس پر فتن دور کے اندر فتنوں کے دور رہنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم ایسے اداروں کے اندر خود بھی آئیں، بچوں کو بھی بھیجیں، ایسے پروگراموں کے اندر آئیں۔ اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ ہر ادارہ بھی نہیں، ادارے وہ جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ہو اور ایسے بندوں سے ہو جو بندوں کے دلوں کی دنیا کو موڑ کے رکھ دینے والے ہیں۔ تو حضرات محترم، آج میں اور آپ اس دارالعلوم کے اندر جس روحانی اجتماع کے اندر آئے ہیں، روحانی اجتماع بھی انشاءاللہ العزیز ہمارے استاد محترم کے روح پرور خطاب کے ذریعے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لخت جگر عکس جمال کرم حضرت صاحبزادہ پیر ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری کی آمد اور آپ کے نورانی چہرے کی زیارت اور آپ کے ملفوظات کے ذریعے انشاءاللہ آج کا یہ روحانی اجتماع بھی لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنے کا ذریعہ بنے گا، اور انشاءاللہ العزیز یہ ادارہ ایسے لوگ پیدا کرتے رہے گا۔ اللہ قریب میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں ایسے اداروں کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں دلوں کی دنیا کو بدل کے، جہاں اللہ تعالیٰ کا نور ملتا ہے، محمد عربی کا عشق ملتا ہے۔ اللہ قریب میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ علم کی اہمیت سے اجاگر فرما رہے تھے پیر طریقت راور شریعت پیر محمد رئیس احمد صدیقی صاحب، پرنسپل دارالعلوم غوثیہ قمر الاسلام کیمپس جور آباد۔ دوران محفل ہماری محفل کی زینت بنے ناظم ضلع خوشاب ٹی آئی سلیمان آوان صاحب اور جنرل سیکرٹری علی مدوال صاحب، ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین محترم، علم کی مجلس جاری ہے۔ مجھے وہ
حضور دیوان کریم جگر گوشائے حضور ضیاء الامت جانشین ضیاء الامت مجاہد تحریک ختم نبوت قبلہ پیر محمد امین الاسرار شاہ صاحب ایک مرتبہ درس دے رہے تھے. آپ فرما رہے تھے کہ کسی نے حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ سے پوچھا کہ آپ نے بادشاہی مسجد کی خدابت کو چھوڑا, آپ نے بہت بڑے عہدے اور منصب کو چھوڑ کر اس ویران جگہ پہ جو بے راہ تھا, جسے لوگ بے راہ کہتے تھے, یہاں کوئی راستہ نہ آتا تھا, وہاں علم کی روشنی کو جلانے کا اہتمام کیوں کیا؟ تو آپ فرماتے تھے کہ میں نے ایک شکاری کی طرح ایک جال لگایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی آتے آتے کوئی راضی اس میں پھنس جائے گا, شاید چلتے چلتے کوئی عبد الرحمن جامی اس میں پھنس جائے گا, شاید چلتے چلتے کوئی امام غزالی اس میں آ جائے گا, تو وقت کے مجدد یہیں سے پیدا ہوں گے. میں نے اس لیے یہ جال لگایا ہے. تو آج میرا وجدان یہی کہتا ہے کہ اس جامعہ مسجد النبی سے وقت کے مجدد, وقت کے غازی یہیں سے پیدا ہوں گے. جس طرح ایک شاعر نے کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. انہی محبتوں کے ساتھ میں اظہار خیال کے لیے ملتمس ہوں جناب دفاعی تزیہ کار و دانشور جناب محترم شہزاد عباس صاحب لاہور سے تشریف لائے ہوئے مہمان تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی